بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں سفر کرایا اور آپ نے بے شمار مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ اسی معراج میں 5 وقتوں کی نماز تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ اس سفر میں کیا کچھ پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو معراج کا یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے، اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، رجب کے مہینے کی 27ویں رات پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر معراج کا وہ تاج رکھا گیا جس نے پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کرام سمیت نہ اب تک کسی کے سر پر مزین ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ اس رات آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی اور ہم کلامی سمیت 7 آسمان کی سیر کی اور عجائب قدرت اور حقیقی الہی کا آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ فرمایا۔ اس سفر کو ابتدا سے انتہا اور پھر اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے جاگتے مسجد حرام میں حاتم خانہ کعبہ سے بالکل مل کر زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل طور سے بیدار ہو گئے اور تمام حالت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر سینہ مبارک پر ایمان اور حکمت کی نور بھر دی گئی اور قلب اطہر کو اسی اصلی مقام پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو کہ اونچائی میں گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کر دیا گیا۔ اس براق کا ہر قدم اپنے حد نکاح پڑتا تھا اور اسی کو برق رفتاری کی وجہ سے براق کہا جاتا ہے۔ قصیدہ جبرائیل علیہ السلام اور مقصود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں براق پر سوار ہیں۔ ان کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت تھے۔ اسی زمین پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ مدینے کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ ان دونوں سواروں کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شجر طور کا پہاڑ جہاں پر ہے وہاں ایک پیڑ تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نمازیں پڑھی۔ پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اور پیر کی رات بیت المقدس کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ لوگ خواب غفلت میں مدہوش سو رہے تھے۔ شہر کی گہما گہمی تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندرونی اور باہری حصے نہایت خوبصورت اور پروقار چہرے والے بزرگ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں سب بزرگ صفے باندھے کسی کے انتظار میں تھے۔ اسی آسنا میں ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہے جس پر منور صورتوں والے 2 سوار موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و جبرائیل امین علیہ السلام سواری سے اتر کر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ نمازیوں کی صفیں تیار تھی، ہاں امام کی جگہ خالی تھی۔ لوگ منتظر تھے کہ امام آگے بڑھے اور نماز شروع کرے۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک کے ساتھی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا اور کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھائیے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک آنے والے تمام انبیاء مقتدی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء کرام کا اجتماع اس سرزمین پر ہوا
اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو ازل اور ابد تک امام اور متقی کے لحاظ سے اپنی نوعیت کی سب سے انوکھی نماز ہے۔ نماز کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور انبیاء نے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ سب نے اپنے رب کی ثنا کی، اب میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس پر امر کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور میری امت کو امت عدلیہ بنایا اور امت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو منتخب فرمایا۔ جبرائیل امین نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ مسجد اقصیٰ سے نکلتے وقت جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی اور سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پھر وہ سیڑھی آسمان پر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو مسکراتے، اور بائیں طرف کچھ صورتیں تھیں جنہیں دیکھتے تو روتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ عرض کیا کہ دائیں جانب والی صورتیں جنتی ہیں اور بائیں جانب والی صورتیں دوزخی ہیں۔ معراج کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور پھر تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال ہارون علیہ السلام نے کیا، اور چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ساتویں آسمان پر آپ کا استقبال ایسی شخصیت نے کیا جو شکل و صورت میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال سے مشابہ تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ساتویں آسمان پر ایک عظیم الشان محل دیکھا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک کسی فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان مراحل سے گزر کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ جا پہنچے جہاں تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، یا پھر اللہ نے جسے اپنے مرضی سے اس کا علم دیا۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھی، 2 نہریں ظاہری اور 2 نہریں باطنی۔ باطنی نہریں تسلیم اور سلسبیل ہے جو جنت میں گرتے ہیں، اور ظاہری جو نہر فرات اور نہر نیل ہیں جو زمین پر گرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ سنہرے پروں والے ننھے پرندے آتے ہیں اور پروانے کی طرح سدرہ پر نثار ہو جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام کے پر جلنے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بے بس کھڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت آگے جانا ہے، مگر ساتھ جانے والا تو ذرا بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آگے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ میرا مقام یہیں تک تھا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آگے بڑھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کے تصور نے بھی قدم نہیں رکھا۔ اس کے آگے جو کچھ ہوا اس کا بخوبی علم محبوب کبریا اور خالق دو جہاں کو ہی ہے۔ ایک اونچی اور ہموار سطح پر پہنچے تو سامنے اللہ کی جلال کی بارگاہ تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، اور جو کچھ ارشاد ہوا ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 5 نمازیں فرض کی گئی۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس عمل پر نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اس پر جب وہ عمل کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے نماز کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے 5 نمازیں ایک دن میں فرض ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے ذریعے مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ وہاں پھر سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، صفیں آراستہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی جو غالباً فرض کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی معراج کا واقعہ جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ معراج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائیں اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، یہ بھی ویڈیو ہم بنائیں گے اور آپ کو سنائیں گے یہ پورا واقعہ۔ تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو پر۔ خدا حافظ۔